ایک بات یاد رکھیے گا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ افعال الہی کو سمجھے، اللہ پاک نے کس چیز کو کس چیز کا نتیجہ بنایا ہے، اس بات کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس سے حکمت ملتی ہے، اللہ پاک کی بھی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر محنت بندہ کرتا ہے تو کامیابی ملتی ہے، بندہ توکل کرتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ پاک کی خاص مدد مل جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ مل جائے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کسی کو قیادت چاہیے، کسی کو امامت چاہیے، کوئی پیشوا بننا چاہتا ہے، جو لیڈرشپ ہے نا، ہمیشہ یاد رکھے وہ صبر کا نتیجہ ہے۔ یہ نوٹ کر لے، جو صبر دکھائے گا، ہمت رکھے گا، استقامت اپنائے گا، حالات کیسے ہی ہو جائیں اپنے رستے پر قائم رہے گا، پاؤں جمے رہیں گے، اللہ پاک اس تمام کوشش کے بدلے اسے امامت عطا فرماتا ہے، اسے لیڈرشپ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے قرآن میں فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب غور کریں نا، بنی اسرائیل تو بڑے مظلوم تھے، فرعون اور اس کی قوم نے کتنا ظلم کیا، 70,000 لڑکے قتل کروا دیے، ظلم کیا۔ بنی اسرائیل تو کمزور تھے، غلامی میں تھے، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا، جب صبر کیا تو اللہ نے امام بنا دیا، پیشوائی عطا فرمائی، تو پتا چلا صبر کا نتیجہ امامت نکلتا ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہاں، اگر لیڈر بننا ہے، اگر امامت کرنی ہے، پیشوائی چاہیے، تو یہ صبر کے نتیجے میں ملتی ہے۔